السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الرعد کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی ہے اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں بھی ایک ایسا نقطہ بیان کیا گیا ہے جس کو ہم ایک سطحی نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی گہرائی میں جتنے جائیں گے اتنا ہی ہم حیرتوں میں مبتلا ہوں گے، یہ دیکھ کر کہ یہ کائنات کا نظام کس طرح چل رہا ہے۔ اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ تم جب آسمان پر نظر ڈالو تو دیکھو گے کہ بے حد و حساب اجرام فلکی اس کائنات میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو زمین کے بالکل قریب ہیں، کچھ دور ہیں، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتے، اور جن کی روشنی تک ہم کو لاکھوں سال بعد، ملین سال بعد ہم تک پہنچتی ہے۔ لیکن یہ بے حد و حساب اجرام فلکی یعنی سیارے، ستارے جو اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں اور اس مدار سے باہر نہیں نکلتے، تو یہ غور کرنے کے لائق بات ہے کہ پھر یہ کس طرح، یہ کس حساب سے بندھے ہوئے ہیں، کس نظام میں بندھے ہوئے ہیں، کون سی طاقت ہے ان کو اپنے مدار سے باہر نکلنے نہیں دیتی، اور وہ صرف اپنے مدار میں ہی چکر لگاتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا عجوبہ ہی تو ہے۔ ہم کو وہ کشش یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس نے ان کو اس بندھن میں باندھا ہوا ہے، اس مدار میں جکڑا ہوا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی بھی سیارہ، ستارہ زمین سے آ کے کبھی بھی ٹکرا جاتا اور یہ دنیا تباہ ہو جاتی۔ لیکن کسی سیارے اور کسی ستارے کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے مدار سے ذرا سا بھی ہٹ سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نہایت مضبوط نظام ہے، مربوط نظام ہے، جس پر یہ دنیا قائم ہے، یہ کائنات قائم ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ یہ سب نظام قائم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ یہ تخت سلطنت کیا ہے، اس کے بارے میں تو ہم کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہماری عقل اتنی وسیع ہے کہ ہم اس بات کو، اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سمجھ سکیں۔ ہم صرف اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جلوہ فرمائی کا مرکز کوئی ہے جہاں سے وہ اس پورے کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اور مولانا سید ابوالعلا مودود صاحب نے اس کی تھوڑی وضاحت فرمائی ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جلوہ فرمائی کو جگہ جگہ قرآن میں جس غرض کے لیے بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو صرف پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ وہ آپ ہی اس سلطنت پر فرما روائی کر رہا ہے۔ یہ جہان ہست و بود کوئی خود بخود چلنے والا کارخانہ نہیں ہے جیسا کہ بہت سے جاہل خیال کرتے ہیں، اور نہ مختلف خداؤں کی آماجگاہ ہے جیسا کہ بہت سے دوسرے جاہل سمجھ بیٹھے ہیں، بلکہ یہ ایک باقاعدہ نظام ہے جسے اس کا پیدا کرنے والا خود چلا رہا ہے۔ تو اتنا ہم سمجھ لینا ہمارے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ کی اس مرکز تجلیات کے بارے میں اور اس تخت سلطنت کے بارے میں۔
اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام باتیں اپنی آیتوں میں بیان کرتے ہیں تاکہ تم ان کو سمجھو اور ان پر غور کرو، اور اس بات پر پختہ یقین کرو کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، اور ہم اس وقت اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گے اور اپنے اعمال کا جواب دیں گے، اور اچھے اعمال کا انعام پائیں گے اور برے اعمال کی سزا پائیں گے۔ یہ سب کچھ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ ہمارے ایمان کی تقویت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ تقویت حاصل کرنی چاہیے ان کو پڑھ کر اور ان کو سمجھ کے، ان آیات کو۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔